حضرت مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہ، محترم جناب ظفر مسعود صاحب، ہمارے دوست حضرت مولانا قاضی محمد عمیر صاحب، حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آج کا دن اس ادارے کے لیے ایک تاریخی دن اور ایک اتہاسک دن ہے۔ اس کے مقاصد میں شروع سے لکھا گیا تھا قضاء اور افتاء کی تربیت، لیکن تربیت قضاء کے کام کا آغاز نہیں ہو پایا تھا۔ تو ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے اور معہد کے اساتذہ کے تقویت پہنچانے سے اللہ پر بھروسہ کر کے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم۔ مجھے سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب امیر ملت اسلامیہ کا، کہ مولانا قاضی عمیر صاحب جو وہاں قضاء کا کام کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو بہت سارا وقت دیا، آپ کی تربیت میں بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ وقت دیا۔ اور مولانا قاضی عمیر صاحب جتنے لوگ آپ کی تربیت کے لیے آئے، اس میں قاضی عمیر صاحب اور قاضی کامل صاحب یہی دو بزرگ ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے۔ وہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ جب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمارت شریعہ میں آئے اور انہوں نے قاضی صاحب کے مقدمات کی اور فیصلوں کی فائل پڑھی، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا مجاہد صاحب ہمارے اس دور کے قاضی ابو یوسف ہیں، اور اگر آج اس ملک میں خلافت راشدہ قائم ہوتی تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے قاضی القضات مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ تو مجھے بھی ان سے تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے، اور یہ دو اساتذہ آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پائی ہے، اور مولانا عمیر صاحب نے یہاں جو وقت دیا، اس سلسلے میں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں حضرت مولانا محمد جعفر پاشا صاحب کے کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی سرپرستی میں یہ کام ہوا، اور ان کو بچوں کو عملی مشق کا بھی موقع ان سے حاصل ہوا، اور مقدمات کی کارروائی بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان دونوں بزرگوں کا، حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب کا اور حضرت مولانا قاضی عمیر صاحب کا۔ اور یہ جو عمارت ملت اسلامیہ کا دارالقضا ہے، یہی حیدرآباد میں میرے آنے کا محرک بنا۔ بورڈ کا اجلاس 1977 میں، یعنی ایمرجنسی کے فوراً بعد، جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں ہوا، جو اس وقت بہار میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں حضرت مولانا عاقل صاحب تشریف لائے تھے، اور وہ اپنی غزہ کی وجہ سے نمایاں طور پر پہچانے جاتے تھے، اور مولانا مجاہد صاحب پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ قاضی صاحب بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے قاضی صاحب سے کہا، ایک نقیب کا ایک شمارہ اس وقت نکلا تھا خصوصی، اور میں تو نیا نیا فارغ ہوا تھا، میں نے اس کو مرتب کیا تھا۔ تو مولانا عاقل صاحب اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے،
اور پھر میرے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قضا کی تربیت بھی پا چکے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خالد سیف اللہ کو آپ ہمیں دے دیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی نوعمر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اور مناسب آدمی۔ کہنے لگے مجھے مناسب آدمی نہیں چاہیے، مجھے خالد سیف اللہ ہی چاہیے۔ مجھ سے ملے بھی اور مولانا نے ذرائع محبت یہ بات فرمائی، اور حضرت کی دعوت پر اور پھر جناب مولوی رحیم الدین صاحب انصاری مرحوم مغفور کی کوششوں سے میں حیدرآباد حاضر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 45 سال سے امارت ملت اسلامیہ کے دارالقضا کا کام مجھ سے متعلق ہے، اگرچہ کہ پچھلے 10-15 سال سے برائے نام متعلق ہے۔ پہلے بھی کرتے تھے اور سارا کام مولانا عمیر صاحب کرتے ہیں اور دستخط مجھ سے کراتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا بھی ہوں کہ یہ خون لگا کر شہید ہونا اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر یہ دونوں بزرگ ہماری اصرار کرتے ہیں کہ نہیں تمہارا نام رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہاں لائے۔ اور بھی ایک بات بتاؤں، اس وقت دارالعلوم حیدرآباد بالکل ابتدائی حالت میں تھا، 4 مینار کے قریب مگر کی باولی تھی، چھتیں بھی بہت ٹپکتی تھیں۔ تو اور میں امارت شریعہ میں رہ چکا تھا اور اس سے پہلے بڑے اداروں میں پڑھ چکا تھا، تو مجھے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ تو پھر میں سبیل السلام آ گیا، اور تھوڑا سا کچھ عین غین ہی کا فرق تھا، لیکن تھوڑی سی حالت اس وقت اس کی بہتر تھی۔ بعد میں دارالعلوم حیدرآباد نے بہت ترقی کی۔ تو میں مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر سبیل السلام آ گیا، لیکن یہ حضرت مولانا عاقل صاحب کی وسیع ظرفی کی بات ہے کہ جب میں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت میری طبیعت نہیں لگ پا رہی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، پہلے بہت سمجھایا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، لیکن ایک وعدہ مجھ سے کیجیے کہ یہ دارالقضا کا کام آپ نہیں چھوڑیں گے۔ دارالعلوم کا تو چھوڑ دیا آپ نے، مگر دارالقضا کا کام آپ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے مولانا سے اس وعدے کو کیا، اور مولانا کی پوری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ اس کے بعد پھر مولانا جعفر پاشا صاحب سے میں نے گزارش کی کہ اب مجھے چھوڑ دے، مگر انہوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو کچھ کام ہوا ہے اس میں بہت ممنون ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کا، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا۔ اور یہ تو ایک ابتدائی ٹرم تھا، ایک ٹرم کا پروگرام ہم لوگوں نے رکھا، اور ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے طلبہ اس میں آئے، زیادہ مہاراشٹر کے ہیں لیکن دوسرے علاقوں کے بھی ہیں۔ لیکن آئندہ میں بات کرنے والا ہوں ہمارے بھائی جعفر صاحب سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی ہر جگہ سے 2-2 3-3 عالم کا انتخاب کر کے ان کو تربیت دی جائے، اور امارت ملت اسلامیہ کے تحت وہاں دارالقضا کا شعبہ قائم کیا جائے انشاءاللہ العزیز۔ کام ہوگا امارت ملت اسلامیہ کے تحت، اور افراد کی تیاری کا کام ہم یہاں سے کریں گے، ہم سب لوگ مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوا جس وقت ہوا۔ یہاں جو پروگرام اس وقت ہوا ہے، درخت کے پتے، پھل اور پھول نظر آتے ہیں لیکن جڑیں نظر نہیں آتی۔ بہت سے لوگ جڑوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیتی پروگرام میں بہت بڑا حصہ ہمارے بہت ہی دیرینہ عزیز حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب کا، اور عزیز مکرم مولانا ارشد صاحب کا، اور مولانا محبوب صاحب کا بھی ہے کہ انہی حضرات کو ہم یہ کام حوالہ کرتے گئے انتظامی سطح پر، اور ماشاءاللہ ان حضرات نے اس کام کو انجام دیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس نظام کو ہم لوگوں نے
3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک درس، دوسرے مطالعہ، تیسرے عملی کارروائی کی مشق۔ تو درس میں بنیادی کام مفتی شاہد علی صاحب نے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور عملی کارروائی کی تربیت میں بنیادی کام مولانا عمیر صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ قاضی کامل صاحب اور قاضی فیاض صاحب جو اس وقت ہمارے بورڈ کے قضات میں سب سے کامیاب قاضی سمجھے جاتے ہیں اور یہی ماہد کے پڑھے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا اشفاق صاحب اکولا، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، بلکہ اس میں اکثر جو طلبہ جنہوں نے داخلہ لیا وہ انہی کے واسطے سے لیا۔ اور بورڈ کے جو آرگنائزر ہیں دارالقضا کے مولانا تبریز عالم صاحب، شروع میں انہوں نے وقت دیا، اور ایک نام اس میں کہیں نہیں آیا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو دارالقضا کا نظام ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ معاملے کو حل کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے مصالحت، دوسرا طریقہ ہے تحکیم، تیسرا طریقہ ہے قضا۔ مصالحت میں فریقین کو بٹھال کر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں ایک فارمولے پر اتفاق کر لیجیے۔ اگر فریقین آپس میں کسی فارمولے پر راضی نہ ہو سکیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو جس پر بھروسہ ہو آپ لوگوں کو حکم بنا لیجیے اور وہ فیصلہ کر دیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر قاضی مقدمے کی سماعت کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ تو ہمارا جو نظام دارالقضا ہے، ہمارے مطلب ہندوستان میں جو مروج ہے، وہ ماشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو جانے۔ اس میں مصالحت کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ آپ پورے ہندوستان میں معلوم کر لیجیے، دارالقضا میں جو معاملات آتے ہیں اس میں تقریباً 70-80% صلح کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، اور دوسری صورت جو تحکیم کی ہے اس پر بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کبھی تو باہر سے حکم بناتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارم ہمارے یہاں لکھوایا جاتا ہے اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ قاضی شریعت کے پاس میں اپنا معاملہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول و منظور ہوگا۔ یہ بھی ایک تحکیم ہے، گویا قاضی ہی کو حکم بنا دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی فریق اس قدر متشدد مزاج ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ قبول کرنے کو، ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہ قضا کا معاملہ ہوتا ہے۔ قاضی دونوں کے معاملات کو سن کر اور دونوں کے رویے کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، ہندوستان کے خصوصی حالات کی وجہ سے ہمارے نظام دارالقضا میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا، ورنہ یہ تینوں چیزیں قاضی نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کی مصلحت ہے کہ جہاں تک ممکن ہو صلح کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے ہم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ اب آپ کو کبھی خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک غیر مسلم ملک ہے، اس میں اپنی عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے سنگھ پریوار والوں کو اس سے بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ عدالتوں کا بوجھ کم ہوتا ہے دارالقضا کے اس نظام کے ذریعے۔ ہر سال ملک بھر میں ہزاروں فیصلے دارالقضا سے ہوتے ہیں۔ اگر دارالقضا سے یہ فیصلے نہیں ہوتے تو کورٹوں میں جاتے ہیں۔ اب کورٹ میں جانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو قارون کا خزانہ اور دوسرے حضرت نوح کی عمر۔ خزانہ قارون اور عمر نوح، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی پشت گزر جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ دارالقضا اس کو بہت کم وقت میں، کم پیسوں میں، آپسی میل جول کے ساتھ اس معاملے کو
طے کر دیتا ہے، فیصل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی ضرورت پہلی بار پڑی اس دور میں جب اسپین کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا تھا تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے، لیکن اندلس کا علاقہ بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں مسلمانوں کی آبادیوں کے پاکٹ مختلف علاقے میں موجود تھے، ان سب کا وہاں سے ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا، اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ عیسائیوں نے ان کو ہجرت پرامن طریقے پر ہجرت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو آخر ایسے ملکوں میں مسلمانوں کے مسائل کیسے طے ہوں؟ اس وقت علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے فتویٰ دیا کہ جہاں یہ صورتحال ہو وہاں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم حکومت کافرہ سے مطالبہ کریں کہ بھائی ایک قاضی تو ہمارے لیے مقرر کر دو۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ بھی رہا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو مسلمان قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان مل جل کر ایک امیر پر اتفاق کر لیں، وہ امیر قاضی مقرر کرے، اس کے فیصلے کو سب لوگ قبول کریں۔ یہ دوسری شکل ہے۔ جہاں کہیں امارت شریعہ کا نظام قائم ہے، امارت کا نظام قائم ہے، وہاں اسی اصول کے تحت فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، چونکہ مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کا بہت جذبہ ہے، دوسروں سے نہیں لڑتے ہیں، ان کے سامنے تو سر جھکا دیتے ہیں، لیکن آپس میں خوب لڑتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک کی امارت پر اتفاق نہ ہو تو سب لوگ مل کر اتفاق کے ساتھ قاضی مقرر کریں۔ فَيَسِيرُ الْقَاضِيُ قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ۔ یہ تمام بحثیں قاضی ابن سماوہ نے، صاحب بحر الرائق نے، بعد میں علامہ شامی نے، ہمارے ہندوستان کے علماء نے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب حضرات نے کی۔ اسی نظام کے تحت ہمارے اس ملک میں ہم لوگ امارت اور قضاء کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا شرعی پہلو ہے، لیکن سماجی پہلو یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہم لوگ مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اس کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے۔ جیسے ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب نے کہا، اگر ہمارا اپنا نظام قضا ہو، ہم اپنے مسائل کو لے ہی نہیں جائیں دوسروں کے پاس، ان کو ہمارے قانون شریعت میں دخل دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں ایک ٹاپ 10 قانون دانوں میں ایک ہیں پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب۔ تو نام تو فیضان مصطفیٰ، لیکن کبھی کبھی راہ مصطفیٰ سے ہٹ بھی جاتے ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، کئی دفعہ مجلسوں میں بھی ان کا بیان ہوتا ہے، پھر میری بات ہوتی ہے، تو مجبوراً مجھے اس پر جرائے کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو شاہبانے والے کیس کا جو فیصلہ کیا گورنمنٹ نے، کورٹ نے، بالکل اس قانون کے الفاظ کے برخلاف۔ پارلیمنٹ کی پوری بحث موجود ہے، قانون کے الفاظ موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ طلاق دینے والا شوہر جب عدت کا خرچ ادا کر دے تو اس کے بعد اس پر نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ ترمیمی دفعہ لائی گئی تھی، لیکن فیصلہ انہوں نے اس کے بالکل برخلاف کر دیا۔ تو یہ کیسے کیا انہوں نے؟ فیضان صاحب سے میں نے پوچھا، جس جج نے فیصلہ کیا تھا وہ ان کے استاذ تھے۔ کہہ لگے مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں کافی الجھا ان سے، چونکہ میرے استاذ بھی بے تکلف بھی ہیں، کیسے یہ فیصلہ کیا، الفاظ یہ ہیں، وہ کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے رہے،
لیکن فیضان صاحب نے کہا کہ ان کا آخری جواب یہ تھا کہ فیضان ایک بات بتاؤ، یہ کیس کیا میں نے کہا تھا کہ میری عدالت میں لاؤ؟ کورٹ نے کیا آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ ہمارے پاس لائیے؟ آپ خود لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے شریعت کے قانون پر مطمئن نہیں ہیں۔ تو ہم نے اپنے ضمیر، ہمارا ضمیر جس چیز سے مطمئن ہو سکتا ہے، ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ بہت بنیاد ہے اس ملک میں ہمارے لیے، اپنے قانون شریعت کی، مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کی۔ اس لیے عزیز بچوں، ہمیں ضرور اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا ریکارڈ قائم کریں کہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکے۔ ابھی آپ نے سنا کہ وکلا یہ بھی غور کرتے ہیں کہ کس جج کے پاس لے جانا چاہیے، کون لین دین کا مزاج رکھتا ہے، ہوتا ہے یہ۔ تو ہمارے یہاں جب کوئی معاملہ آئے تو لوگ یہ محسوس کریں کہ بھائی یہ ایسا شخص ہے کہ اگر سونے کی کان بھی اس کے سامنے رکھ دو تو یہ پھسلنے والا نہیں۔ یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ماہر میں بہت سی عمارتیں بن گئی ہیں، ادھر بھی عمارت ہے، یہ بہت بڑا حال بن رہا ہے۔ جب یہ عمارت تھی تو صرف یہی عمارت تھی، اسی میں نیچے کا حال میں نماز ہوتی تھی، اسی میں لائبریری تھی، تو اوپر ایک حال بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک مقدمہ یہیں دارالقضا میں گنٹور کا تھا، تو وہ صاحب صبح فجر کے بعد ہمارے یہاں آئے گھر پر دستک دینے کے لیے، اور وہ لوگ دونوں فریق اس میں سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ تھے۔ تو مجھ سے دستک دی کہ بھائی کیوں آپ تشریف لائے اس وقت؟ نہیں وہ فلاں کیس ہے۔ ان کے کیس وہاں ہے، جہاں کیس ہے وہاں آئیے، آپ میرے غریب خانے پر کیوں تکلیف کیا آپ نے آنے کی؟ نہیں حضرت، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا مدرسہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، کہ بہت آپ کا شکریہ ہے۔ نہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ یہ عمارت جو تھی اس وقت، اس میں یہ پوری نہیں ہوئی تھی، یہ کمرے بن گئے تھے، یہ حال خالی تھا، کچھ اس میں تھوڑی سی بنیاد تھی۔ کہا وہ ہم نے دیکھا، وہ حال اگر پورا بن جائے، یہ منزل، یہ فلور بہت اچھی ہو جائے گی عمارت، ہم کا دعا کیجیے۔ نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کام میں کرا دوں اپنے لیے، آخرت کے لیے۔ میں نے کہا آپ اس کام کو مت کرائیے، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کرائیں گے۔ بہت اصرار کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ اپنے معاملے کا فیصلہ ہو جانے دیجیے، اگر فیصلہ ہونے کے بعد بھی آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ آپ اس کام کو کرائیں گے، اس وقت آپ آئیے تو ہم غور کریں گے۔ اتفاق سے فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ اب وہ بیچارے کیوں آتے تو اس میں آدمی کا اپنے آپ پر ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو اس پر بہت زور دیتے تھے، بہت توجہ دلاتے تھے، اور اتنا کہتے تھے کہ وہ چیز دل میں گھر کر گئی، خیال ہی نہیں جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اور بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ قاضی نہیں بنے ہیں، قضاء کی تربیت آپ نے پائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک درخواست لے کر پہنچ جائیں اپنے یہاں کسی مدرسے میں، صاحب میں نے قضاء کی تربیت پائی، آپ قاضی بنا دیجیے، کیونکہ طلب قضاء حرام، قضاء کا عہدہ طلب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ نے قضاء کی تربیت پائی ہے، آپ کہہ دیے کہ ہم نے فلاں جگہ پائی ہے، کیا آپ اس کام کو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ کر سکتے ہیں تو آپ کہیے کہ امید ہے انشاءاللہ کر لوں گا، لیکن یہ نہیں کہ ہم کو قاضی بنا دیجیے، سنا آپ کے یہاں قاضی کی جگہ خالی ہے، یہ جائز نہیں۔
عہدۂ قضا کا طلب کرنا بالکل جائز نہیں، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ انشاءاللہ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود لوگ ڈھونڈ کر آپ سے گزارش کریں گے اس کی، اگر آپ استغنا کے ساتھ کام کریں گے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دعوت پر میں یہاں آیا، ایک مقدمہ تھا دارالفضل میں، شاید مولانا عمیر صاحب کو یاد ہو۔ وہ مولانا کے اس کے ایک فریق جو تھے مولانا کے عزیز بھی تھے، اور دارالعلوم حیدرآباد کی ایک عمارت کو ڈیزائن بھی کیا تھا انہوں نے۔ اب مجھ سے بھی بہت اچھی ملاقات تھی، خلیق آدمی تھے۔ ان کا معاملہ تھا، اب جیسے ہوتا ہے وہ بار بار مولانا سے کہتے تھے کہ مولانا کہیے، ان کو قاضی صاحب کو کہیے فیصلہ ہمارے حق میں کر دے۔ مولانا اس معاملے میں بہت محتاط تھے۔ تو ایک دن مولانا تشریف لائے، کہہ رہے کہ مولانا اس کا معاملہ ہے کیا یہاں؟ ہم کہا جی حضرت ہے، بہت میری جان کھائے ہوا ہے، دیکھیے اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے حق میں کر دیجئے۔ پھر اندر گئے، پھر واپس لوٹے، کہا کہ مولانا آپ یہ نہیں سمجھیے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کرنے کو کہہ رہا ہوں، چونکہ میری بہت جان کھائے ہوا ہے، مجھ کو کہنے کا موقع رہے کہ میں نے کہا ہے کہ تمہارا فیصلہ جلدی کر دیں، آپ کو جو سمجھ میں آئے وہی فیصلہ کیجیے، آپ ہمارے رشتے کا اور ہمارے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیجیے، جو آپ کو سمجھ میں آئے وہی فیصلہ کیجیے۔ یہ بہت عالی ظرفی کی بات ہوتی ہے۔ آج کل تو مدرسے والے چندے کے لیے فتویٰ دینے میں بھی ان کی دیانت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے ہاں پیشہ نہیں ہے، عبادت ہے۔ اس کو افضل العبادات قرار دیا گیا، لیکن اس وقت ہے جب آپ اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہاں جو یہ شعبہ شروع کیا گیا، یہ اس لیے کہ قاضی کی ضرورت تو ہر جگہ پڑتی ہے۔ وہاں امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں تربیت قضا کا شعبہ قائم ہے، لیکن دو باتیں تھیں۔ ایک تو پہلے وہاں 6 مہینے کی قید نہیں تھی، ہر آدمی کی صلاحیت کے لحاظ سے کسی کی 2 مہینہ، کسی کے 3 مہینہ، کسی کے اس سے بھی کم تربیت دی جاتی تھی۔ جو اس لائق ہو گیا اس کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ اب وہاں کے نظام میں 6 ماہ کی قید لگا دی گئی۔ اکثر و بیشتر جن کو قاضی مقرر کیا جاتا ہے وہ پہلے سے کسی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے کسی مدرسے میں مدرس ہیں، مسجد میں امامت کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا وقت وہ 6 مہینے کا فارغ نہیں کر سکتے۔ دوسری دشواری یہ ہے کہ ہر علاقے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، وہاں کا کھان پان ہوتا ہے۔ تو اب جو ساؤتھ کے لوگ ہیں، ساؤتھ اور اس سے متصل لوگ، جیسے یہ 5 جنوبی ریاستیں ہیں، مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، گجرات ہے، ان حضرات کو وہاں جانے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی، اور کئی لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا مرکز قائم ہو جاتا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں اس علاقے کے لوگ آسانی سے آئیں، اپنے ماحول میں وہ رہیں اور تربیت پائیں، تو اس کی بنیاد پر یہاں اس کا ارادہ کیا گیا۔ ایک ذہن یہ بھی بنا تھا کہ دہلی میں رکھا جائے، اسلامک فقہ اکیڈمی کے دفتر میں، لیکن وہاں یہ دشواری ہے کہ وہاں کوئی تعلیم گاہ تو ہے نہیں، وہ تو تعلیمی ادارے کی کیفیت نہیں ہے اس میں، اور وہاں انتظام کرنے میں بھی بہت مشکل تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دلی میں جو لوگ پہنچتے ہیں نا، ان میں گھومنے کا ذوق بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں بھی میں بعض بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی قلعہ گولکنڈہ، چار مینار سب دیکھ لیا نا، اب تو یکسوئی سے پڑھو گے؟ تو وہاں دیکھنے کی بہت چیزیں ہیں، چونکہ کئی خاندانوں کی حکومت وہاں رہی ہیں، ان کے تاریخی آثار ہیں،
وہاں اس کا ماحول نہیں بنتا، اور پھر جو ساؤتھ کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں وہی دشواری ہوتی جو دشواری پٹنہ جانے میں تھی۔ تو کافی سوچ سمجھ کر ہمارے بعض دوستوں، خاص کر دارالقضاء کی کمیٹی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کنوینر حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی، اور ہمارے دوست مولانا سید عبید اللہ صاحب اسدی، ان حضرات کی خواہش پر اور بار بار توجہ دلانے پر یہ بات سوچی گئی کہ یہاں اس کو ہم لوگ شروع کریں۔ یہ پہلا سال ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور آئندہ سال ہم اس کو اور زیادہ مفید بنانے کے لیے فکر مند ہیں۔ انشاءاللہ یہ حال بھی تیار ہو جائے گا، جگہ میں بھی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس پر غور کریں گے کہ ہم لوگ 2 سال میں 2 تربیتی کورس رکھیں گے، ایک ہی تربیتی کورس مدت کے اضافے کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ۔ اور جو فقہ سال 2 میں جو طلبہ داخلہ لیں گے ان کو بھی ہم قضاء کی تربیت دیں گے، یہاں کے بھی، اور جو یہاں دوسرے مدارس ہیں ان کے بھی جو فقہ 2 کے طلبہ ہیں وہ بھی اگر چاہیں گے تو ان کو بھی اس شعبے میں داخلہ دیں گے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی بہت زیادہ اس کام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی کوششوں سے یہ کام آگے بڑھے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بہتر طور پر یہاں وقت گزارا، اور معہد نے کوشش کی کہ آپ کے لیے نظم بہتر رکھا جائے۔ اس کے باوجود اس میں جو کمی ہوئی ہو، جو کوتاہی ہوئی ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس ادارے کا یہ مزاج رکھا گیا ہے، ہمیشہ اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ چونکہ یہاں فضلائے مدارس آتے ہیں، اس لیے اساتذہ طلبہ کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ ماحول میں ان کے ساتھ رہیں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں۔ یہ چیز ہمیشہ یہاں ملحوظ رکھی جاتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مفید مقصد بنائے انشاءاللہ۔